السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں آزاد کشمیر کی انتہائی خوبصورت وادی وادی بنا میں۔ وادی بنا ان آزاد کشمیر کی چند وادیوں میں سے ہے کہ جو اپنی قدرتی حسن کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معیار کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ تاریخی عمارات جیسے قلعہ کرجائی ہے، یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت ندی یہاں سے گزرتی ہے جو کہ اس وادی کے حسن کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ تو آج ہم بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وادی کے ایک سپوت، اس وادی کے ایک زبردست شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں جو سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں۔ بڑا نالج ہے ان کے پاس ہسٹری کے حوالے سے، وادی کے حوالے سے، اور وادی میں جو کیا کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ سیاسی حوالے سے کیا ہو رہا ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس پہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارے درمیان موجود ہیں مختار احمد آسی صاحب۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آسی صاحب یہ بتائیں کہ یہ وادی کتنے ایریا پر مشتمل ہے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں وینس ٹی وی کا کہ آپ کی ساری ٹیم یہاں تشریف لائی، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں وادی میں۔ تو یہ وادی رقبے کے لحاظ سے آزاد کشمیر کی دو تین بڑی وادیوں، جس میں وادی نیلم تھی اور مقبوضہ کشمیر میں وادی بنا، وادی سمانی اور وادی سینسا، اس میں سب سے بڑی وادی جو ہے وہ یہ وادی بنا ہے۔ تو یہ دو خوبصورت پہاڑوں کے درمیان ایک تو قلعہ کرجائی والا پہاڑ ہے اور دوسرا درگوٹی بالا والا پہاڑ، اس کے درمیان اور اس کے بائیں جانب جو ہے یہ پیر بڈیسر کا پہاڑ ہے۔ تو یہ کوٹلی تک یہ جو ہے ہموار علاقہ ہے، یہ وادی بنا اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے اور اپنے علمی اعتبار کے لحاظ سے یہ آزاد کشمیر میں اس کا ایک مقام ہے، اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس زرخیز مٹی میں سے وہ زرخیز ذہن بھی پیدا کیے، جن میں سے سر فہرست چراغ حسن حسرت، اردو ادب کا ایک درخشندہ ستارہ جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، جو اسی وادی بنا میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد رام دیال شرما جو بعد میں شیخ بدر الدین کے نام سے جانے گئے اور اسلامی نام ان کا رکھا گیا، اور یہاں سے محروم العرض قرار دے کر یہاں سے وراثت سے محروم کر دیا گیا انہیں اسلام قبول کرنے کے پاداش میں۔ پھر وہ یہاں سے مظفر آباد اور پھر لاہور منتقل ہوئے۔ آج بھی جو کھریٹر کا ڈگری کالج ہے وہ انہی کی زمین، انہی کی جو زمین تھی اس کو ان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، وہ چراغ حسن حسرت ڈگری کالج کھریٹا ہے۔ اور اس کے علاوہ میاں امام بخش صاحب یہاں میں سمجھتا ہوں کہ وادی بنا کے پہلے شاعر ہوئے ہیں، جن کا زمانہ، اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ جو کھڑی شریف میں مدفون ہیں اور مشہور صوفی شاعر ہیں، ان کا اور ان کا زمانہ ایک ہی تھا۔ اور میاں صاحب نے ان میاں امام بخش صاحب کے بارے میں اس وقت کہا تھا کہ میاں امام بخش سیاڑا رہندا وچ بنا ہے، شیر اداوی وانگ سبونے میل دلاں دی لاہے۔ اور چراغ حسن حسرت صاحب کی بات کی جائے تو یہ دونوں پڑوس میں تھے۔ تو چراغ حسن حسرت صاحب کا اگر میرے خیال میں نمونہ کلام پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ہر زبان و خاص پہ اس وقت چونکہ بمبئی فلم انڈسٹری تھی تو ان کے لکھے ہوئے گیت بھی گائے جاتے تھے، اور آج بھی اگر جو اردو لٹریسی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے بے شمار مضامین اور کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ چراغ صاحب یقیناً جو ہے نا وہ چراغ حسن حسرت صاحب ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے، ایک پاکستانی ادب کا، میں کہتا ہوں برِ صغیر کی ایک ادب کا ایک استعارہ ہے، ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو چراغ صاحب نے اپنی جو لائف ہے وہ یہاں گزاری ہے یا وہ یہاں سے باہر انہوں نے گزاری ہے؟ چراغ صاحب بیسیکلی وہ تقسیم ہند سے پہلے ان کے والد اور ان کے تایا یہاں انہوں نے اسلام قبول کیا، ڈوگرا راج تھا، اور انہیں اسلام قبول کرنے کے پاداش میں محروم العرض قرار دیا گیا، یعنی وراثت سے جو ان کی زمین تھی اس سے محروم قرار دے دیا گیا۔ پھر وہ یہاں سے ہجرت کر کے کٹھانی مظفر آباد میں مقیم ہوئے، اور وہاں سے پھر وہ لاہور جا کر مقیم ہوئے، اور لاہور میں انہوں نے ادبی دنیا نام سے ایک رسالہ کا اجرا کیا جو عرصہ دراز تک اس دور کے نامور ادیب، نامور شعراء اور نامور مصنف جو تھے وہ سارے اس ادبی دنیا سے منسلک تھے۔ اس میں اپنے ممتاز مفتی بالخصوص ان کے بڑے قریب رہے، احمد بشیر مانی ان کے ساتھ رہے، اور اشفاق احمد اس میں لکھتے رہے، قدرت اللہ شہاب ان کے ساتھ لکھتے رہے۔ اس طرح کے بڑے بڑے نام جو تھے اس دور کے وہ چراغ صاحب کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد پھر وہ ان کے بیٹے ہیں محمود الحسن صاحب،
وہ کسی نجی ٹی وی چینل کے ڈائریکٹر ہیں، تو ان سے میری ملاقات رہی. جب وہ یہاں سے محروم الارض قرار دے دیے گئے، پھر جب لاہور میں مقیم ہوئے تو تقسیم ہند کے بعد جب پاکستان بنا تو پھر آزاد کشمیر میں دوبارہ وہ تشریف لائے، تو پھر انہوں نے یہاں پر اس زمین کو، اپنی زمین کو، وہ کالج کے نام چونکہ وہاں ضرورت تھی تو انہوں نے کالج کو عطیہ کیا، اور آج بھی اس کالج کا نام چراغ حسن اسد کالج ہے. اور اس وادی کے حوالے سے چراغ صاحب کا ایک افسانہ دھوپ چھاؤں، اس میں انہوں نے بڑی گہری نظر سے اس کا ذکر، اور اس کے پہاڑوں کا، اس کی ندی نالوں کا، اس کے کوہساروں کا، یہاں کے ندی نالوں کے درختوں کا، یہاں پانی کی روانی کا، اور یہاں چھوٹے جو سنبل کے درخت اور سنبل کے پھولوں ان کا جو ذکر ہے، وہ ان کے دھوپ چھاؤں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ اس وادی کے حسن کو، میں کہتا ہوں بغیر دیکھے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو دھوپ چھاؤں میں وہ اس کو لکھا ہے. اچھا، یہ جو وادی ہے کہ یہ ساری اس وقت پاکستانی جو یہاں پہ کشمیر ہے اس میں ہے، یا یہ انڈین مقبوضہ کشمیر میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے؟ وادی بیسیکلی تو چونکہ پیر بڈیسر سے اس سائڈ میں ہے، لیکن چونکہ پہلے تو اس کا ضلع جموں تھا اور تحصیل اس کی راجوری تھی، اور جب یہ تقسیم ایک کے بعد اس سائڈ میں تو اس کے بعد نوشہرہ ہے، نوشہرہ کے بعد راجوری ہے، تو وادی بنا جو ہے یہ پیر بڈیسر سے یہ دائیں سائڈ میں جو آزاد کشمیر ہے اس میں آتی. اچھا، یہ جو بالکل بڑی خوبصورت وادی ہم آتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے، اس میں جو ندی آ رہی ہے بڑے اس کی دو شاخیں پیچھے سے آ رہی ہیں اور آگے وہ ایک بن رہی ہے، بڑا خوبصورت سا اس کا ویو بنتا ہے. اسپیشلی ہم یہ جب کرجائی کے قلعے سے دیکھتے ہیں یا ہائٹ سے دیکھتے ہیں تو بڑا خوبصورت منظر نظر آتا ہے. ایک چیز یہاں پہ آصف صاحب ہم نے بھی فیل کیا، چونکہ ہم بھی یہاں پہ آزاد کشمیر سے تعلق ہے اور ہم سیاست کو یہاں پہ جو چل رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، تو کچھ یہاں پہ برادری ازم کا عمل دخل برادری ازم کا زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جو باصلاحیت لوگ ہیں وہ بعض اوقات صرف اسی چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. سر یہ تو میرے خیال میں پورے آزاد کشمیر میں ہی ہے، بلکہ پاکستان میں بھی بعض حلقوں جگہوں میں ہے، لیکن خاص کر کشمیر میں جب سے یہ سیاسی پروسیس جاری ہے اس میں سب سے پہلے برادری ازم کا جو ہے وہ اس سیاسی نظام نے ہمیں وہ برادری ازم کا وہ ہمیں تحفہ دیا ہے کہ آج تک برادری کے لحاظ میں بٹے ہوئے لوگ اور برادریوں کو اس میں کوئی کسی کی صلاحیت کو نہیں دیکھا جاتا، کسی کی اچیومنٹ کو نہیں دیکھا جاتا، کسی ایسے کارنامے کو نہیں دیکھا جاتا، یا کسی شخص کی اس صلاحیت کو نہیں پرکھا جاتا، اور صرف برادری کے نام پر دیگر جو چھوٹے قبائل ہیں انہیں بالخصوص اس حوالے سے طے کیا جا رہا ہے. یہاں پہ جو یہاں کے بنیادی مسائل کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مختلف حکومتیں آئی ہیں، جمہوریت آئی ہے، جمہوریت میں کہتے ہیں کہ پبلک کے عوام کے کام ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت تک 86 سے جو ہے نا 85 سے لے کر جب سے یہ نیو جمہوریت آئی ہے اس سے لے کے اس وقت تک کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بنیادی کام لوگوں کے ہوئے ہیں یا ابھی بھی بنیادی مسائل موجود ہیں؟ اگر وہ بنیادی مسائل موجود ہیں تو وہ کیا ہے، وہ ان کو کس حد تک جن ان کا حل کرنا ضروری ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں، اگر یہاں ہمارے لوگ بیرون ملک نہ جائیں تو ہماری ایک لاٹ جو ہے نوجوانوں کی وہ آج چوری چکاری یا اس طرح کے کاموں میں زیادہ ہو. اللہ کا فضل ہے کہ پنجاب کی بنسبت ہم اس لحاظ سے بہتر ہیں. بنیادی مسائل جو ہے ہمارے وہ یہ ہے کہ اب نوجوانوں کو جو روزگار کا سلسلہ ہے، بے شمار نوجوان ہمارا جو ہے وہ بے روزگار ہے. یہ بنیادی چیزیں ہم آج تک آزاد کشمیر میں کسی انڈسٹری کو پروموٹ نہیں کر سکے. اب سیاحت ہمارا بہت سب سے بڑا حق تھا جس پر کوئی کام نہیں ہو سکا. اب یہاں دیکھیں، آپ یہاں سے آپ کا کیمرہ بھی دکھائے گا کہ قلعہ کرجائی جو ہے یہاں پر اگر آپ پختہ سڑک بہترین سی آپ بنا کر دے دیں اور یہاں پر کوئی ریسٹ ہاؤس وغیرہ بنائیں، سیاحت کو فروغ دیں، تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم ہمارا 10% مسئلہ نوجوانوں کا روزگار کا تو وہاں چل سکتا ہے. لیکن اس حوالے سے میں پچھلے بجٹ میں بھی کہا گیا جی ہم سیاحت کو فروغ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ زبانی خرچ ہے، سارا زبانی خرچ ہے، اس کے حوالے سے کوئی
ایسا کام جو گراؤنڈ پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. اب مسائل کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے جو سرکاری سکول ہیں ان کی حالت ابتر ہے. ہمارے سامنے ایک سکول ہے, اس کی بلڈنگ تقریباً 3 کروڑ روپے میں بنی ہے, اور وہ اس کا درجہ جو ہے اس ہائی کا درجہ دیا ہوا ہے, جبکہ ایک اس میں ایڈ مسٹریس ہے, ایک مڈل کی ٹیچر ہے اور ایک پرائمری کی ٹیچر ہے, اور تعداد 200 ہے. ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ان کو روزگار نہیں مل رہا, اور دوسری طرف اس طرح کے جو ناانصافیاں ہیں یہ گورنمنٹ اس کے قانون تک جوں تک نہیں دکھتی, اور بے شمار بار لوگ انہیں اخباروں میں احتجاج بھی کیا لیکن ابھی تک, اور یہ صرف ایک سکول میں مثال کے طور پر پیش کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ بے شمار یہاں پہ بنیادی جو ہے, اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر نہ ہوا ہمارا تو تعلیمی جو رجحان ہے وہ بالکل ختم ہو سکتا ہے. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ جو ہمارے نوجوان یہاں پہ یا یہاں کے لوگ جو ہے نا موسٹلی وہ باہر ہیں, یورپ کے اندر کام کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, تو ایک بڑا اچھا وہ زر مبادلہ یہاں وہاں سے کما کے یہاں بھیجتے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ جو زر مبادلہ ہے وہ گورنمنٹ کے پاس آتا ہے. تو گورنمنٹ اگر اسی میں سے کچھ پرسنٹیج یہاں پہ خرچ کر لے تو کیا خیال ہے کہ یہاں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, یا گورنمنٹ ان کو جو یہاں کے لوگ جو باہر وہاں مقیم ہیں وہاں پہ پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ یہاں پہ زر مبادلہ بھیج رہے ہیں, تو کیا ان کے لیے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی کچھ کام کر رہی ہے, یا ان کو بھی بالکل اگنور کیا جا رہا ہے؟ بیسیکلی اوورسیز پاکستانی بھی بیچارہ مظلوم ہے. جب وہ باہر ہوتا ہے تو پھر وہاں تو اس کے مسائل چلے جس طرح جیسے کیسے پردیش میں کرتا ہے. یہاں آ کر اوورسیز کے لیے بھی کوئی آج تک میں نے تو کوئی منصوبہ دیکھا نہیں. ہاں البتہ یہ کہا جاتا جی کہ یہاں پلاٹ دے رہے ہیں اوورسیز کو, فلاں کر رہے ہیں, اور میرے گھر کے 2-4 لوگ تو باہر کام کر رہے ہیں. آج تک کوئی اوورسیز کے لیے کوئی ایسا منصوبہ نہیں دیا گیا, جبکہ آزاد کشمیر کا جو ٹیکس کا جو واپسی کا سلسلہ تھا یہ کشمیر کونسل کے حوالے سے, اب وہ کشمیر کونسل بھی ختم کر دی گئی ہے. اب وہ بجٹ بھی سارا ہمارے پاس آ رہا ہے, جب ہماری گورنمنٹ کے پاس آ رہا ہے. اگر اس بجٹ کو صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے تو میرے خیال میں ہماری سڑکیں, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کھڈوں سے گزر کر آئے ہیں, یہ ہماری سڑکیں, یہ ہمارے سکول, یہ ہمارے کالج, یہ ہماری دیگر جو صحت کی سہولیات ہیں, اس حوالے سے کوئی مسائل نہیں رہنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک طریقہ چل نکلا ہے کہ جی لوگوں کو ترساؤ اور اپنی تجوریاں بھرو, اور اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. میرا تعلق بھی ایک سیاسی جماعت سے ضرور ہے, لیکن میں جہاں تک بات ہے سچائی کی بات, تو وہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو تو کہنا چاہیے, اور ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مسائل کی نشاندہی کریں. صحیح. اچھا, اوورسیز کے حوالے سے بات چلی یہاں پلاٹ کے حوالے سے, تو ایک جو شکایت بھی ہے اوورسیز, ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے جو پاکستانی ہیں, ہمارے جو کشمیری ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں, پوری زندگی انہوں نے وہاں پہ گزار دی ہے. بعض اوقات جو ہے نا وہ 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد یہاں پہ آتے ہیں, اور بعض اوقات بہت لیٹ, اس سے بھی لیٹ آتے ہیں. ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں, ان کے بچے یہاں نہیں آنا چاہتے, یا وہاں پہ مسائل میں یا مصروفیات میں ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ایک شکایت ان کی ہے کہ یہاں پہ ان کی زمینوں پہ, ان کے یہ اسپیشلی میرپور کے اندر تو بہت زیادہ ہے, تو کیا یہاں بھی کوئی ایسا سیگمنٹ ہے کہ ان کی زمینوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں, ان کی زمینیں جو ہے نا ہڑپ کر لی جاتی ہیں, ان کو یہاں سے جو ہے نا وہ دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ تو اب چلے جو, آپ کا یہاں پہ کوئی حصہ نہیں ہے, ایسا کچھ یہاں پہ تو نہیں ہے؟ اس طرح کے مسائل بے شمار ہیں. پہلے تو بات یہ کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے بیچارہ وہ جو فیملی کے ساتھ گیا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے, 2 تہذیبوں کے درمیان تقسیم ہے. ایک تو مسائل اس کے وہاں کے بچے اس کے وہاں جوان ہوئے, اب وہ یہاں کی تہذیب کو قبول نہیں کر رہے. اب وہاں یہاں جو ان کی وراثت تھی وہ ہمارے یہاں ایک بڑی مشہور اسی مثال ہے کہ ان رن خدانے والا ہے, وہ ہے بیچارہ وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اور یہاں اس کی زمین جائیداد جو بھی ہے اس کو بے شمار مسائل, لوگ آتے ہیں یہاں پٹواری کے دفتر کے چکر, تحصیلدار کے دفتر کے چکر, محکمہ مال میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ. اب وہ بیچارے سمجھتے بھی نہیں ہوتے یہاں کے قانون, وہ وہاں کے قانون کے مطابق کرنا چاہتے ہیں, اور یہاں ان کے مسائل حل نہیں ہوتے, اور اس طرح کے بے شمار مسائل موجود ہیں. صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو بیسیکلی ہم آج یہاں پہ اس ایریے کا وزٹ کیا ہے. یہاں پہ ایریے کا وزٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں, یہاں پہ اتنی خوبصورت وادی, اتنا خوبصورت ایریا, اتنا لٹریسی ریٹ ہونے کے باوجود, یہاں پہ اتنا زر مبادلہ کمانے کے باوجود جو ہے یہ یہاں کے لوگ بنیادی مسائل کا شکار ہیں, بنیادی سہولیات سے جو ہے نا وہ بہت دور ہیں, بنیادی سہولیات انہیں میسر نہیں ہے. ہم جس روڈ سے گزر کے آئے ہیں وہ انتہائی خطرناک روڈ ہے, اور وہاں پہ اتنے بڑے بڑے گڑھے ہیں کہ وہاں پہ جیپ کے علاوہ جو ہے نا وہ ٹریول کرنا بڑا مشکل ہے. اور
جیسے عاصف صاحب نے کہا کہ یہاں پہ قلعہ کرجائی ہے، کرجائی کا ایک قلعہ ہے جو کہ ایک تاریخی جس کی حیثیت ہے، ایک سیاحتی مقام ہے، 22 ناڑا یہاں پہ موجود ہے. تو اگر ان جگہوں کو، ان ایریاز کو پروموٹ کیا جائے سیاحت کے لیے، جو ہے نا ان کو جو بنیادی وہاں پہ ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں، روڈ کا انفراسٹرکچر بہتر کیا جائے، تو یہاں پہ بے روزگاری کا جو ہے وہ عمل بھی ختم ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ جو گورنمنٹ کو اس سے بینیفٹ ہوگا. گورنمنٹ جو سیاحت سے جو اس کی پروموشن سے، جو سیاحت کی وجہ سے جو اس کو آمدنی حاصل ہوگی، وہ بھی ڈیفینیٹلی اس انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے میں آگے یوز ہو سکتی ہے. تو ہم ان مسائل کو آگاہ کرتے رہیں گے. نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.